أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال في مقام آخر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں انسان اپنی زندگی کے شب و روز میں استعمال کرتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان نعمتوں سے نواز دینے کے بعد انسان پر اپنے شکر کو واجب فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو نعمتیں دینے کے بعد اپنا شکر بجا لانے کی ہدایت فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر شکر کا ذکر آیا ہے. شکر کیا ہے اور کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ ہم صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر رات بستر پر لیٹنے تک اور پھر اس کی نیند کو حاصل کر کے اپنے بدن کو، اپنے جسم کو سکون دلوا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بھرپور طریقے سے مستغرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں. کہ ہم صبح اٹھے
اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، ایک بار اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نئی زندگی دے دی. دن کا آغاز ہوا، اللہ نے ایک نئی زندگی دی. اب ہم نے پوچھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی جی بتائیے صبح کو میں اٹھ تو گیا، رات اللہ نے میرے لیے نعمت بنائی اور میری سارے دن کی تھکاوٹ کو اللہ نے رات میں نیند رکھ کر ختم کر دیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. اس طریقے سے مجلس کے آداب نہیں ہیں کہ کس دن سے بیٹھا جائے. تو کیا فرمایا کہ جب صبح میں اٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرو. کس بات پر؟ کہ اللہ نے ایک دفعہ ہمیں نیند میں سلایا اور نیند کے بعد ایک دفعہ پھر اللہ نے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک اور موقع دے دیا. ایک دن اللہ نے مزید دے دیا کہ اس میں میری رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ واضح ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اللہ عبادت بھی سے راضی ہوتے ہیں. اللہ کو ہماری طرف سے اپنی بندے کی مطلوب ہے. اللہ ہمیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیا بندہ اپنی خدمت بدل زندگی کا کتنا مدد میری عبادت کرتا ہے. تو میں کیا بولنا ہے کہ جس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور معلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ ہے زبان کا ذکر، شکر. تمام تعریف اللہ کی جس نے ہمیں جو ہے نیند موت کرایا، ایک دفعہ مرنے کے بعد زندہ کر دیا، تمام سارے کو مطلب دیتی. ویسے ہی مشہور اپنے غور کر کے اللہ کی بات نہ. اور اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لأحبک، اللہ کی طرف معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ محمود صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ معاذ اللہ کی طرف میں تم سے پیار کرتا ہوں. اور پھر فرمایا لاؤسی کا میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تم جب بھی نماز پڑھے تو اللہ کا شکر اس طرح ادا کر اور اللہ سے اس طرح مدد طلب کر. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا اللہ اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر بنا لانے میں اور عبادت کی عمدگی میں میری مدد کر. اسی طرح بہت سارے انبیاء کرام کی حیات طیبات کو دیکھا جائے تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر کمال کا مدد ملتا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے حتیٰ السلام کے پاؤں مبارک ٹوٹ جائے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اپنی بجلی آپ کی دھول بنا رکھی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اسی طرح اور انبیاء کرام کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر شکر والی صفت کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح اور انبیاء کرام کے بارے میں انہ کان عبدا شکورا، کہ بے شک وہ بندہ تھا اور شکر گزار بندہ تھا۔ تو شکر کی جو عبادت ہے خود کے چاہے تلاوت کی وَإِن تَعَلَّمَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کے حاصل ہو جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا چڑھا دیں، مگر اس کا برتن اگر ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر لینے کے بعد بھی اگر ناشکری کی اور کفران نعمت کیا، مگر اس کا برتن ان کا عذابی لشدید، تو اللہ کی پکڑ کے پیچھا۔ تو کیا ہے، ایک تو زبان سے دیکھ رہے کیا ہے، زبان سے دیکھ رہے کہ نیند سے اٹھا ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور نیند سے اٹھنے کے بعد کا جو تقاضا ہے وہ انسان کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہوگی، جا کے مطلب پہلے دعا پڑے گا، پھر بائیں رستے گا، تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احادیث قرآن کا جواب دیتی ہے کہ یہ دعا پڑھیں۔ فرمایا الحمدللہ الذی نزل علیک الکتاب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام جب اچھی چیز کوئی خوشخبری دیتی، کوئی نعمت کی طرف دیکھتے تو زبان میں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تو ہر کام کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو کھانے کا ایک لقمہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، جو پانی کا ایک گھونٹ پی لینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے نعمت کی، اس نے اس نعمت کا حق ادا کیا۔ اور پھر پہلے اللہ تعالیٰ سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جائز استعمال کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو۔ اسے کہتے ہیں کہ نمک حلال ہے۔ کیا ہے نمک حلال؟ یعنی کھا پی تو رہا ہے مگر اسی کے ساتھ ہمارے دادا سنا کرتے ہیں جس کا کھائیں گے اسی کا لائیں گے، جس کا کھائیں گے اس کا لائیں گے۔ تو ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، جس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کی ہم کو ثنا بھی بیان کریں، اس کی پاکی بھی بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں الحمدللہ الحمدللہ کا جو ہے الفاظ ادا کر سکتے زبان۔ اور دوسری بات کہ ہمارے عمل سے بھی اللہ کا شکر محسوس ہو کے یہ بندہ ثابت ہو جائے کہ ہم ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ کی نعمت کو کسی ناجائز کام میں استعمال کیا جائے، تو یہ بھی ناجائز کی شمار ہوگی۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مال کی فراوانی کی ہے، اس کو کسی اچھے کام میں لگانا، کسی بیوہ کی خدمت میں لگانا، جیسے بچوں کے لیے سہارا بن جائے، کسی بیمار کی بیمارداری میں لگانا، کسی من سے بدن کا تعاون میں لگانا، تو یہ کیا ہے اللہ کا عارضیہ ہوا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔
کہ اللہ نے راز دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اور مجبوری کیا ہوگی؟ اللہ کا مال کیا ہوا ہے ایسے راستے میں لگانا، ایسے کام میں لگانا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کام کو نہیں کرنا ہے. اگر ہم نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو ایسے راستے میں ایسے کام میں لگا دیں، مثال کے طور پر کوئی ہزار چلے کام ہوگا اور ان میں لگا دیں تو یہ اللہ کے دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تو زبان میں شکر کرتے چلے جانا کہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع بموقع کی دعائیں ہمیں سکھلا کر رہے ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں. دوسرا ہمارے عمل سے بھی پتہ چلے کہ یہ بندہ شکر کیا کر رہا ہے. اور شکر کیا ہے کہ ہر وقت بندے کا دھیان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف کرتے ہوئے اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا رہے. یہ سب سے بڑا شکر ہے. جہاں کہیں بھی ہوں ہر وقت ہمارے زبان پر اللہ کا شکر جاری ہے، اللہ کا شکر جاری ہے. کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کا استعمال کرتے ہیں، بے شمار اور ایسی نعمتیں جن کی بے شمار قیمت سے اگر حضور کی جائے ہو رہی ہے. پچھلے دنوں میں واقعہ کر رہا تھا تو سعودی عرب میں کسی بڑے آدمی کی عرب کی سانس کا مسئلہ ہے تو اس میں اسپتال جائے وہاں پر اس کو آکسیجن لگایا جائے تو ڈال دو 24 گھنٹے آکسیجن لگا تو اس کی طبیعت بہتر ہوگی، بحال ہوگی. اب جب وہ اسپتال میں جب جانے لگا تو اسپتال والوں نے 2,000 کا بل دیا کہ جی آپ نے 24 گھنٹے آکسیجن کی سہولت استعمال کی تو اس کا یہ بنتا ہے. تو وہ پورے الگ ہونے لگے تو ڈاکٹر کی سنکھیا کے سارے یہ جو ہے 2,000 روپیہ جو ہے ادا نہیں کر سکتے اس وجہ سے لوگ تو ڈاکٹر صاحب کا کام آپ کرنا ہے آپ کی طرف سے ادا کر دوں. تو اس بڑے آدمی نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے بل کی ادائیگی کرنے پر میں لازم ہوتا ہے کا مار دیا ہے. روز میں اس بات کر رہا ہوں کہ آج میری 70 سال عمر ہوتی ہے، بس پیدا ہونے سے لے کر اب تک میں نے اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ آکسیجن استعمال ہو گیا ہے. مگر آج تک اللہ کو عزت سے مجھ سے کسی دل کی ادائیگی کی طرف نہیں کہ کبھی میری طرف کوئی بل آیا ہو کہ آپ نے جو ہے اتنا آکسیجن استعمال کر دیا جائے آپ کو یہ آپ کے اللہ کی نعمت ہے. ناک کان جسم کا ہر عضو اللہ کی نعمت. اب ہمارے ماحول میں گزر دستی میں ہمیں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمت، تازہ خوراک ہمارے لیے اللہ کی نعمت. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کسی قیمت کا، کسی بدلے کا، کسی قیمت کا، کسی بل کا تقاضا نہیں کرنا. اگر فرمایا ہے تو کیا فرمایا ہے کہ شکر کرنا. کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا. اور یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر. کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں. تو زبان سے ذکر کرنے کی عادت ہے. عربی کا مفہوم ہے کہ جو زبان پر بات آتی ہے دل پر بھی میری جم جاتی ہے اور نقش ہو جاتی ہے. جب ہم زبان سے بار بار اللہ کا شکر بجا لائیں گے تو یہی شکر ہماری قسمت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی اور پھر ہمارا دلی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. تو موقع دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں. پانی پینے کے بعد کون سی دعا پڑھنی، کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی، کسی کام کے پورے ہو جانے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے، کسی نعمت کے حاصل ہو جانے کے وقت کیا دعا پڑھنی ہے. یہ شکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے جگہوں پر
انبیاء کے واسطہ سے اسی طرح احادیث مبارکہ میں شکر کی بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا الصائم الشاکر کالصائم الصابر. فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کر کے روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. کیا فرمایا؟ دیکھو ایک مکان سمجھ لگے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر قسم کے نعمتوں سے ہٹا کٹا ہوا روزہ رکھا. اور دوسرا کیا ہے؟ اس پورے وقت میں اللہ کے رزقوں کو بھی استعمال کر رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے, پانی وغیرہ بھی پی رہا ہے اور مشروبات میسر استعمال کر رہا ہے, مگر ایک کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو جو اجر روزہ دار کو زبردست کے مل رہا ہے, ایک اجر جس کو کھانا کھا کر ملتا ہے اگر شکر کرنے والا. اسی طرح ہر بندے کی اپنی زندگی میں اولاد پیدا ہوتی ہے, اولاد کے پیدا ہو جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے. بیٹا پیدا ہو اللہ کا شکر ادا کریں, بیٹی پیدا ہو اللہ کا شکر ادا کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کسی کے نام کوئی بیٹا بچہ پیدا ہوگا تو وہ یہ نہیں پوچھتی کہ بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوا, بلکہ یہ پوچھا کرتی تھی کہ خیر عافیت سے پیدا ہوگا. تو آج جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سرحد بدلنے لگتے ہیں. نہیں, بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا. تو اس تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں. اور شکر ادا کرنے کچھ طریقے کیا ہیں؟ پہلا درجہ کیا ہے شکر ادا کرنے کا کہ ہم حضور علیہ السلام کی مضمون دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے بعد اللہ کا شکر احادیث نوارے ہیں کہ حضور نے یہ کام فرمایا تو پھر یہ دعا ہوئی, یہ کام فرمایا تو یہ دعا ہوئی. حضور علیہ السلام جب حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ شکشا لے کے تو اس سے بھی الحمدللہ کہیں اور ساتھ یہ دعا کریں کہ یا اللہ جس نے آپ کو میرے جیون کو اچھا بنایا میرے انداز کو میرے کر. اور برکت تو اصل عربی الفاظ سے ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے جو الفاظ ہیں وہ عربی ہیں. دیکھو حضور کی رحمت کا اور صحابہ کی محنت کا کتنا اعتبار میں جتنا ملا کہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو ادا ہونے والے الفاظ ہیں ہم بھی انہی الفاظ کو ادا کر رہے ہیں. یہ تھوڑا بڑا اعزاز ہے, کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے محبوب نے آج 14 سال پہلے جو مبارک کلمات طیبات کی زبان مبارک سے ادا فرمائے ہم بھی بھیجا کریں. جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف ادا کی اسی طرح ہم بھی ادا کریں. اور جب تک وہ مبارک کلمات اور طیبات اور وہ الفاظ اور وہ عبارت جب تک یاد نہیں ہوگی, وہ مسلم دعائیں یاد نہیں ہوگی, تو ان دعاؤں کی مفہوم کو سمجھ کر ان کو نہیں کہہ دیا جائے. اگر مثال کے طور پر کسی کو کھانا کھانے کے بعد دعا نہیں آتی تو وہ دیکھے کہ حضور علیہ السلام سے کیا دعا ہے کھانا کھانے کے بعد. جب دیکھے گا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے تو اس کا اردو ترجمہ یاد کریں. اپنی زبان کو ہم کی بھی آسان ایک دفعہ کے کلمہ میرے علاج کو بیٹھا کر کے سمجھا ہے. عربی دعا نہیں آتی کیا چاہیے اللہ میری تمام تعریفیں کہہ رہی ہے کہ تم نے مجھے کھلایا بھی میرا کھلایا بھی اور مسلمان بھی بنایا. اور مقصود کیا ہے کہ زبان پر اللہ کا نام آ جائے, اللہ کا شکر ادا ہو جائے. تو پابندی نہیں ہے کہ ضرور عربی کے اس کام کو ادا کرنا ہے, اس دعا کو پڑھنا ہے.
تو فکر پیدا کریں کسی طرح ہم اللہ کے شاکر بن جائیں. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اللہ کی نعمتوں سے دے رہا ہوں. ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بے زبان کے نظروں میں ہم کٹے ہوئے ہیں. سر کے کاموں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کی نعمتوں میں ہیں. یہ ہمارا جو منہ کے اندر کا جو کمی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ آنکھ دبکنے بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم آسانی سے اس سے دبکتے ہیں. ایسے بھی واقعات سنے ہیں کہ بعض کے منہ کی کمی ہے لٹنا کھاتے وقت اس کو نرم کرنے میں اس کمی کا بڑا عمل نہ کرنا. ان کی یہ عمر ہو جائے تو اس کو صاف پانی لے کر بیٹھنا پڑتا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بغیر کسی عمل سے استعمال کریں اور ہمیں کسی قسم کا علاج نہیں ہوگا. یہ بات اور اس نعمت کی قدر اسی بندے سے پوچھی جا سکتی ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں. بعض ایسے بھی بات سنتے ہیں کہ کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو اپنی آنکھ کو اپنی طاقت سے جبر سے کرتے ہیں. آنکھ کی جو کلی ہے آنکھ میں جو پانی ہے وہ نہیں. آنکھیں کھلتی ہیں تو کھلتی کھلتی رہ جاتی ہیں. تو ان نعمتوں کا انتظار کر کے اپنے دل میں خیال کر کے جو بھی کام کرنے لگے پہلے سوچے کہ اللہ نے ان پر کتنی نعمتیں آسان کر دی ہیں اور بغیر کسی قیمت کے لیے اللہ فرمائی ہے. کیا اللہ کی اس پر نعمتوں کے دے دینے کے بعد بھی اللہ کے نافرمانی کرنے کے قابل ہوں؟ کیا مجھے اللہ کے نافرمانی کرنی چاہیے؟ تو پہلا قدم یہی اٹھائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مضمون دعاؤں کو سیکھنے کی فکر اور کوشش ہے. کوئی علم کی کوئی عمر نہیں ہے علم حاصل کرنے کی. حضور السلام نے فرمایا قبر کی کوئی علم حاصل اور علم حقیقی نہیں ہے. اصل علم یہی ہے کہ ہم دین میں حاصل ہونے سے بجائے دین میں مضبوطی حاصل کریں. اور جب تک عربی عبارت وہ دعائیں لفظ لفظ یاد نہیں ہوتی تو ان کا ترجمہ دے. کھانے کے بعد اس طرح دعائیں اس کا ترجمہ کیا ہے. پینے کے بعد کا دعا ہے ویسے حلال دعائیں آ جانے کے بعد کا دعا ہے. اس کا ترجمہ اپنی زبان سے ادا کرتے چلے جائیں. اس کوشش سے کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مبارک کلمات طیبات کو ہمارے دل میں خرچ کرنے کی اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ اللہ نے آسان بنایا ہے اور اپنی ہماری کوشش کے بعد یہ مزید آسان ہو کر چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.